آپ کی سارا کو محبت ہو گئی ہے۔ بیگم کے جملے نے راحت علی صاحب کو چونکا دیا۔ بچیاں کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، کون ہے وہ؟ انہوں نے پوچھا۔ غلام مصطفیٰ کا بیٹا احسن اس کے کالج میں ساتھ ہی پڑھتا ہے، بیگم نے نام بتایا اور راحت علی صاحب کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل فن پارے۔ چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ راحت علی ہاسپٹل کے زچہ بچہ وارڈ کے باہر بڑی بے چینی سے کھڑے تھے۔ ان کی زندگی میں بہار جو آنے والی تھی اور انہیں اس بہار کا بے صبری سے انتظار تھا۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے انہیں پہلے ہی پتا تھا کہ آنے والا کوئی فرشتہ نہیں بلکہ ننھی پری ہوگی، مگر وہ خوش تھے، بہت خوش۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنے میں مصروف تھے وہ۔ معمولی نوکری تھی، جمع پونجی کچھ خاص نہیں تھی۔ جو بچی ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی، اس کے کپڑے خریدے جا چکے تھے، اس کے فیڈر سے لے کر پیمپرز تک ہر چیز خریدی جا چکی تھی۔ دوائیوں اور ہسپتال کے سارے اخراجات ملا کر اب تک تقریباً 20,000 روپے خرچ ہو چکے تھے۔ انہوں نے 10,000 تک کا تخمینہ لگایا ہوا تھا۔ مزید پیسے ایک دوست سے ادھار پکڑے تھے، مگر سوچ رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، خوشی کے موقعوں پر اتنا خرچہ ہو ہی جایا کرتا ہے۔ پھر خوشخبری کے ساتھ ہی نرسوں اور آیاؤں کی قطار۔ سب کی تھوڑی تھوڑی خدمت ضروری تھی۔ سب کو مٹھائی کے پیسے دیے تو تب جا کر ایک ننھی منھی سی پری کو گود میں لینا نصیب ہوا۔ گود میں لیتے ہی کلیجے کو جیسے ٹھنڈ سی پڑ گئی۔ آج راحت علی صاحب کی بیٹی کی پہلی سالگرہ تھی۔ زیادہ خرچہ تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ آفس سے کچھ پیسے ایڈوانس لے کر ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی تھی، کچھ اپنے رشتہ دار اور کچھ بیگم کے، اور بس۔ اس وقت وہ کھلونوں کی دکان میں کھلونے دیکھنے میں مصروف تھے۔ محدود پیسوں میں انتخاب اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کم قیمت کے کھلونے ان کو پسند نہیں آ رہے تھے، اور جو پسند آ رہے تھے وہ بہت مہنگے تھے۔ ایک پنک کلر کی گڑیا پہ ان کی نگاہیں ٹک گئیں۔ سوچنے لگے، میری بیٹی کو یہ بہت پیاری لگے گی۔ تھوڑی مہنگی ضرور تھی، مگر تھی بہت ہی پیاری۔ 1 سال کی سارا پنک کلر کے فراک میں اپنی سالگرہ پہ بالکل پری لگ رہی تھی۔ پنک کلر کی گڑیا دیکھ کر اس کا چہرہ دمک اٹھا اور راحت علی کے پیسے پورے ہو گئے۔ سارا 4 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی عمر کی تمام بچیوں نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا، اور اب وہ بھی فرمائش کرنے لگی تھی، بابا میرا یونیفارم کب لائیں گے اور میں کب اسکول جاؤں گی؟ توتلی زبان میں بولی تو راحت صاحب کو اس پر بے حد پیار آیا۔ آج ہی لاؤں گا بیٹا۔ وہ اپنے دوست کی دکان پر موجود تھے۔ کچھ قرضہ درکار تھا انہیں۔ ان کا دوست ان کو مایوس نہیں کرتا تھا، بعد میں وہ تھوڑا تھوڑا کر کے چکا دیتے۔ اگلی صبح ان کی پیاری بیٹی نئے یونیفارم اور نئی کتابوں کے ساتھ اسکول جا رہی تھی۔ سارا بہت خوش تھی۔ راحت علی صاحب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، اور وہ بہت خوش تھے، بے حد خوش۔ ہر سال نئے اخراجات، ہر سال نئی کتابیں، پھر سارا کی ننھی منھی خوشیاں پوری کرنے کے لیے اضافی اخراجات۔ گھر کے دیگر اخراجات اس کے علاوہ تھے، مگر راحت علی صاحب اپنی بیٹی کی خوشی دیکھ کر اپنی ہر مجبوری اور غربت بھول جاتے تھے۔ منازل پہ منازل طے کرتی سارا آج کالج پہنچ چکی تھی۔ آپ کی سارا کو محبت ہو گئی ہے، بیگم کے جملے نے راحت علی صاحب کو چونکا دیا۔ بچیاں کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، کون ہے وہ؟ انہوں نے پوچھا۔ غلام مصطفیٰ کا بیٹا احسن اس کے کالج میں ساتھ ہی پڑھتا ہے، بیگم نے نام بتایا، اور راحت علی صاحب کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ غلام مصطفیٰ ان کے محلے کا سب سے بدنام شخص تھا۔ پرائز بانڈ کی پرچیوں کے حرام کاروبار سے پلنے والا یہ شخص آج دنیا میں ایک مقام حاصل کر چکا تھا۔ سارا کو پیار سے سمجھا دو، مجھے یہ رشتہ ہرگز منظور نہیں،
उन्होंने फैसला सुनाया। बाबा, आप कौन होते हैं मेरी किस्मत का फैसला करने वाले? एहसन मेरी मोहब्बत है और मैं अपनी मोहब्बत पे कंप्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मैं नए ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, कोई भेड़ या बकरी नहीं जिसे आप अपनी मर्जी से किसी भी खूंटे से बांध देंगे। अगर आप अपनी मर्जी से मेरी शादी एहसन से नहीं करेंगे तो मैं अदालत का दरवाज़ा खटखटाऊंगी। सारा का जवाब दो टोक था। एक पढ़ी लिखी बेटी के आगे एक गरीब लाचार बाप लाजवाब हो चुका था। जबान को जैसे चुप सी लग गई थी। सारा अपना फैसला सुनाकर वापस अपने कमरे में जा चुकी थी और राहत अली साहब को हक्का बक्का छोड़ गई थी। अगले दिन सुबह लोगों को कमरे से एक बाप की लाश मिली, जिसकी जिंदगी का सारा सरमाया डूब चुका था। मौत का सबब दिल की धड़कन का बंद हो जाना बताया गया। लाश के पास एक खूबसूरत गुड़िया पड़ी थी, पिंक कलर की गुड़िया।